اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كتبنا فی الزبور ان الارض یرثها من عبادی الصالحون صلوات بجی محمد علی محمد پر لقد كتبنا في الزبور من بعد الذکر ان الارض يرثها عبادی الصالحون. ایک بار اور صلوات بھیج دیجیے گا محمد آل محمد پر. آپ سے درخواست کریں گے آج کی مجلس برائے ایصال ثواب یا برسی مرحوم سید جعفر حسین زیدی و اہلیہ مرحومہ مرحوم سید علی جعفر زیدی سیدہ آبرو زیدی مرحوم سید سبطین جعفر زیدی مرحوم سید سجاد حسین گیلانی اور اسی خانوادے کے دیگر تمام مرحومین کو شامل کر کے اپنے مرحومین تمام شہداء ملت و رہبر معظم کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا. بسم اللہ. ایک صلوات عنایت فرما دیجیے گا محمد آل محمد. ایک بار اور اس سے بہتر انداز میں بلند آواز سے صلوات دیجیے گا. عزیزان محترم، بات کر رہے ہیں ان حالات کی جن حالات میں منجی بشر کا ظہور ہونا ہے، اور کل یہاں تک پہنچی تھی بات کہ دنیا کا کوئی بھی اسکول آف تھاٹ ایسا نہیں جس میں ایک منجی بشر کا تصور موجود نہ ہو، چاہے وہ دینی ہو چاہے وہ غیر دینی ہو، سیاسی مکتب ہو، ہر ایک کو ایک منجی بشر کا انتظار ہے، شعوری یا لاشعوری طور پہ. ہر انسان یہ چاہتا ہے، ہر مکتب یہ چاہتا ہے کہ دنیا ان مسائل سے آزاد ہو جائے، لیکن اپنے اپنے طور پہ سب نے کا نظریہ جو جیسے میں نے بتایا زبور سے، جیسے قرآن میں کہ زبور اور توریت سے کل آپ کو بتایا کہ وہ کس کا انتظار کریں جو آ کے ساری دنیا میں سوائے ان کے سب کا قتل عام کر دے گا، سوائے ان کے باقی سب مشرک. مشرک کی تعریف یہ ہے وہاں کے جو یہودی نہیں ہے وہ مشرک ہے، جو یہودی نہیں ہے وہ سب کو ختم کر دے گا، سب کی گردنیں توڑ دے گا، ختم ہو جائے گا. ہمارا پوری دنیا پہ بنی اسرائیل کا راج ہو جائے گا، اور وہ بڑی آہستہ آہستہ اسی پر چل رہے ہیں، گامزن ہے اسی پر چل رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ پوری دنیا کو. ائمہ طاہرین کی روایات تک میں یہ چیز موجود ہے کہ وہ وقت آئے گا، بلکہ آیات کی تشریح بھی جو کی گئی ہے اس میں بھی یہ بتایا گیا، جیسے سورہ بنی اسرائیل میں ہے نا لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، کہ یہ یہودی روئے زمین پہ 2 بار فساد برپا کریں گے. قیامت کا فساد یہ کب کی بات ہے؟ اسلام آنے کے بعد. ایک بار کر چکے تو بیت المقدس پہ قبضہ تھا، پورا انہوں نے قتل عام کیا، وہ ان سے واپس چھینا گیا، لے لیا، کیا کہ وہ ہلکا ہوگا. تفاسیر میں کہ جو دوسرا ہوگا نا وہ قیامت کا ہوگا. اس کے لیے یہ لکھا ہے، میں آپ کو بالکل ابھی پڑھ دوں گا آپ کے سامنے. حالت یہ ہوگی یہودیوں کی کہ یہ پوری دنیا پہ حکومت کریں گے، یہ بتایا گیا پوری دنیا پہ قبضہ ہوگا. ان کا قبضے سے مراد کیا ہے؟ پھر تشریح کی گئی کہ سب ان کے آوان و انصار بن جائیں گے، یعنی جتنی بھی طاقتیں مسلمانوں سمیت سب ان کی مدد کریں گے. یہ روایات ہیں، سب ان کے مددگار ہوں گے، سب سے کام لیں گے، سب پہ ان کا کنٹرول ہوگا، اور پورا عالم اسلام ان کے زیر نگی آ جائے گا. زیر نگی آنے کا مطلب کیا ہوا؟ ان کے قبضے حکومت میں آ جائے گا. ابھی ہے کہ نہیں ایسا؟ ہے نا، ہو گیا نا تقریباً. کوئی کسر رہ گئی ہے تو پوری ہو جائے گی آگے چل کے، تھوڑا سا پورا ان کا کنٹرول رہے گا، ہر جگہ پہ ان کا کنٹرول. یعنی اتنا بڑا فساد برپا کریں گے کہ پوری دنیا پہ کنٹرول ہوگا، سب ان کے حامی ہوں گے، سب ان کے مددگار ہوں گے. ابھی بھی سب ان کی مدد کر رہے ہیں، وہ کوئی بھی جرم کر دیں وہ جرم نہیں. ابھی اور آگے بڑھیں گے معاملات. ابھی آپ دیکھیے گا کہاں تک یہ خبیث، یہ مغربی دنیا بھی کہاں تک جانے والی ہے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہاں تک جانے. لیکن مسلمان جو ہے سب زیر نگی ہوں گے، کیونکہ مسلمان سب اپنی اپنی جان بچانے کے چکر میں ان کے نوکر بنتے چلے جائیں گے. میں بچوں میں بچوں میں بچوں، اور اسی چکر میں وہ ایک ایک کر کے سب کا کام ختم
کرتے چلے جائے گا, یہ حالت ہو جائے گی. ایسی حالت اس وقت حالات وہ پیدا ہوں گے کہ وہ جو دوسرا گروہ کھڑا ہوگا, جو دوسرا فساد دوسری بار برپا کیا ہوگا, لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ, جو 2 بار فساد برپا کریں گے, یہ جو ایک دوسرا جو فساد برپا ہوگا, اس کے بعد اللہ ایسے سخت لوگوں کو بھیجے گا, ایسے سخت لوگوں کو بھیجے گا کہ جو ان کے گھروں میں گھس کے ان کو ماریں گے, ایک ایک کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر ماریں گے. یہ پڑھ تشریح کر دیں نا, پھر آپ کو پڑھ دیں گے ساری چیزیں. ایک ایک کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے ماریں گے اور مسجد اقصیٰ میں فاتحانہ انداز میں داخل ہو جائیں گے. اس سے بڑی پیشین گوئی کوئی ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی تسلی ہو سکتی ہے کوئی کہ مسجد اقصیٰ میں فاتحانہ انداز میں وہ داخل ہو جائیں گے اور روئے زمین سے ان کا فتنے کو بالکل ختم کر دیں گے. لیکن وہاں تک جانے کے لیے دنیا میں جو تباہی ہوگی اس کو صرف ہم کتابوں میں پڑھ سکتے ہیں, تصور میں لا سکتے ہیں, لیکن جب وہ چیزیں سامنے آئیں گی تو لوگوں کو معلوم ہوگا اور وہ چلا کر کہتے ہوں گے کاش ہم اس دور میں پیدا نہ ہوئے ہوتے, کاش ہم اس دور میں ہم پیدا ہو کے مر چکے ہوتے, جا چکے ہوتے, ہم نے یہ دور نہ دیکھا ہوتا. میں اس لیے ساری باتیں بتا رہا ہوں کہ کسی خوش فہمی کا شکار نہ رہیے گا, کسی خوش فہمی کا. جو اپنے آپ کو سمجھتا ہے نا کہ میں امن کے ماحول میں بڑی اچھی جگہ ہوں, نہیں, کوئی نہیں بچنے والا. یہ سامراج, یہ دجال, اس دجال کا کام یہ نہیں کہ جو لڑ رہا ہے بس اس سے لڑے گا, نہیں. اس کا آخری ہدف کیا ہے؟ اس کا آخری ہدف ہے پوری دنیا پہ ایسا قبضہ, یا مر جائیں لوگ, ختم کر دو, یا میرے غلام بن کے رہیں, یا میرے غلام, سب کو غلام اور کنیزوں کی صورت میں رکھا جائے گا. یہ ہے آخری منظر کشی دجال کی. دجال کے بارے میں بھی یہی ہے نا کہ جناب اس کے پاس سب کچھ ہوگا, کھانے پینے کا سامان اس کے پاس ہوگا, لوگ محتاج ہوں گے کھانے کے لیے, پینے کے لیے, پہننے کے لیے, ہر چیز کے لیے دجال کے محتاج. سب چیز دجال کے قبضے میں ہوگی. وہ جو اس کی ہاں میں ہاں کرے گا اسے دے گا, جو اس کی ہاں میں ہاں نہیں کرے گا, یعنی جو اس کا حکم مانے گا وہ اسے دے گا, جو اس کا حکم نہیں مانے گا وہ اسے, اس کے ہزاروں ہوتا نا ہاتھ ہوں گے, یوں ہوگا, نہیں, کچھ نہیں ہوگا ہاتھ. یہ سب استعارے ہیں, یہ اس زمانے میں سمجھانے کے لوگوں کو بتایا گیا تھا. ہزاروں ہاتھ یعنی اس کے پاس ہزاروں ہتھ کنڈے ہوں گے, ہتھ کنڈے ہونے, جس کو جس سے چاہے گا مارے گا, ہر چیز پہ اس کا کنٹرول ہو جائے گا, ہر چیز, کھانے کو, پینے کو, گندم, بجلی, آٹا, چینی, ہر چیز اس کے قبضے میں ہوگی. جو اس کی غلامی کرے گا اس کو ملے گی, جو نہیں کرے گا اس کو نہیں ملے گی, اور جو نہیں مانے گا اس کو ختم کر دے گا, جو اس کی بات نہیں مانے گا اس کو کچل دے گا. ابھی جو فرسٹریشن کا شکار ہے نا یہ دجالی معاشرہ, فرسٹریشن کیسے, وہ فرسٹریشن کے شکار اسی لیے کہ کوئی طاقت اس کے مقابلے میں آنے کو تیار نہیں ہے. کوئی طاقت, آپ نے دیکھی نا بڑی بڑی 200 اور سپر طاقتیں نکل رہی ہیں, نہیں نکل رہی, کیونکہ پہلو بچا رہے ہیں, براہ راست مقابلہ کرنے سے پہلو بچا رہے ہیں. تو فرسٹریشن ان کا یہ کہ پوری دنیا میں کوئی ایسا نہیں جو میرے مقابلے پر آئے. یہ کون ہے جو میرے مقابلے پہ آگے کھڑے ہو گئے؟ یہ مٹھی بھر لوگ کون ہیں؟ یہ اتنے سے لوگ کون ہیں؟ اور کون سی طاقت ان کو میں نے مقابلے پر لیا؟ یہ پوری دنیا میرے سامنے سرنی کو ہے, ہر کوئی میری بات مانتا ہے, ہر کوئی میرے حکم میں عمل کر رہا ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ تو فرسٹریشن اس کا یہاں پر ہے کہ اس لیے کیا ہوگا, اس فرسٹریشن میں یاد رکھیے جب بھی عالمی سامراج ختم ہوتا ہے نا تو ایسے نہیں ختم ہوتا, تہس نہس کر کے جاتا ہے, دنیا کو تہس نہس کر کے جاتا ہے. اب جتنی عالمی جنگیں اٹھا کے دیکھ لیجیے آپ, دنیا برباد کر دی انہوں نے. دنیا برباد کرنے کے بعد بھی وہ سامراج بدلتا ہے, اس سے ادھر, ادھر سے ادھر. تو اب کیا مسئلہ ہے؟ اب یہی مسئلہ ہے. تو تباہی اور بربادی اس کے پاس آخری راستہ ہوتا ہے کہ تباہی بربادی پھیلا کے اپنے کنٹرول کو رکھو, حالانکہ کنٹرول نہیں کر پائے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. ابھی بتاتے ہیں آپ کو, ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اور گزارش یہی ہے آپ سے, گزارش یہی ہے کہ آج بھی اسی طرح ساتھ دے دیجیے گا جیسے کل آپ نے ساتھ دیا تھا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. توریت اور زبور سے میں نے آپ کو بتا دیا تھا, انجیل سے بتائیں گے. اچھا, انجیل آپ جانتے ہیں کہ 9 نسخے ان کے یہاں یوں سمجھیے کہ مستند مانے جاتے ہیں, کیونکہ انجیل میں تحریفات بہت ہوئی نا, تو بہت ساری انجیل کے تو 9 کو انہیں نے آفیشل قرار دے دیا ہے. مطلب لوقا کی انجیل ہے, یوحنا کی ہے, متی کی ہے, اس طرح سے 9 جو ان کے کہنا چاہیے کہ سینٹ ولی جو کہتے ہیں ان کو سینٹ یا امام کے جو بھی کہتے ہیں ان کے بڑے ہیں, سینٹ کہتے ہیں نا اس کو لوگ, سینٹ میری, سینٹ فلاں, سینٹ فلاں, سینٹ فلاں, سینٹ فلاں. تو اس سینٹ کا معنی کہیں پہ ولی ہے,
کہیں پہ رہنما ہے، کہیں پہ قائد ہے، کہیں پہ بزرگ ہے، کہیں پہ عالم ہے. بہت بڑا جو عالم ہے اس کو بھی وہی درجہ دے دیتے ہیں، سینٹ کا درجہ دے دیتے ہیں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اب آئیے یہ پہلی جو آپ سے بات نقل کریں لوقا کی انجیل میں، لوقا کی. اچھا یہ پیشین گوئیاں ایسی ہیں کہ وہ اپنے حساب سے تشریح کرتے ہیں نا، لیکن ہم یہ بتانا، جو ہمارا مقصد ہے بتانے کا کیا ہے، ہمارے لیے یہ چیزیں نہیں کہ ہم اس پر عمل کر رہے ہیں. انجیل ہے نا، تحریف شدہ ہے، لیکن کہنے کا مطلب ہے کہ یہ بعض چیزیں کامن ہیں، یعنی توریت ہو، زبور ہو، انجیل ہو، دیگر صحائف ہوں، قرآن مجید ہو، بعض چیزیں وہ ان کو ضرورت نہیں پڑی کہ ان کو ہم بدلیں یا تحریف کریں. کچھ ایک دو لفظ بدل دیے تو بدل دیے مختلف. ہمارے یہاں تو دیکھیے شرط کیا ہے. ایک اور چیز آپ کو آپ بتا دیں، بچوں کے کام کی، بڑے مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے. اکثر ہمارے یہاں سوال کرتے ہیں، بڑے بڑے جو قادری پیدا ہو جاتے ہیں، تو ہر آدمی اپنی اپنی زبان میں عبادت کرتا ہے. کیسے مولانا؟ خیریت سے آپ لوگ ٹھیک ہے؟ تو وہ ہر آدمی اپنی اپنی زبان میں عبادت کرتا ہے، سب کرتا ہے. ہم کیوں؟ ہمیں عربی نہیں آتی، ہمارے بچوں کو اردو میں پڑھنی چاہیے، ہمارے بچوں کو پنجابی میں پڑھنی چاہیے. نماز سب میں آرام سے آرام سے. یہ ہمارے پاس بھی اعتراض آیا تھا، یہ وہ عربی میں پڑھو، پتہ ہی نہیں اس کو کیا پڑھ رہا ہے وہ نماز، اور وہ عربی میں پڑھو. بھائی ہر باقی ہر جگہ اپنی زبان میں، اردو میں، وہاں پاکستان میں اردو میں پڑھ رہا ہوتا ہے، انجیل پڑھ رہا ہوتا ہے. اب دیکھیے کیا حکمت عملی کیا ہے، تحریف سے بچانا ہے قرآن کو. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. آپ تفاسیر میں دیکھ لیجیے کہ لوگوں نے کیا کیا تماشے کیے کہ نہیں کیے. تفاسیر تو اپنی اپنی زبان میں کی ہے نا، لوگوں نے کی ہے. تو اب عربی میں تو گڑبڑ نہیں کر سکتے، عربی میں گڑبڑ کر سکتے نہیں کر سکتے نا. قرآن وہی عربی میں رہے گا، ترجمہ کر کے اس میں گڑبڑ ڈنڈی مار دیتے ہیں. کبھی کسی آیت کے ترجمہ کو عربی کے جو الفاظ ہیں وہ وہی رہیں گے. لہذا پوری دنیا میں قرآن ایک ہی ہوگا، کسی بھی مکتب فکر کا ہو. سمجھ میں آئی ہماری بات؟ قرآن مجید ایک ہوگا، چائنا میں ہو، افریقہ میں ہو، برازیل میں ہو، کہیں بھی ہو، قرآن ایک ہوگا. اس کی ترجمے میں جو چاہو کر لو. تو اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِن خَلْفِهِ. باطل اس میں داخل ہی نہیں ہو سکتا، نہ آگے سے نہ خلف سے، یعنی عقب سے کہیں سے اس میں باطل گھس. ایک چیز سمجھ میں آ گئی کہ اگر اپنی اپنی زبان میں پڑھنے کا ہوتا ہے، اپنی اپنی زبان میں پڑھو، آیتیں پڑھتے جاؤ اردو میں، تو نتیجہ کیا ہوتا کہ کسی زبان میں کچھ بنتا، کسی زبان میں کچھ بنتا، کوئی اپنے حساب سے ترجمہ کرتا، تو 1500 قسم کا قرآن مجید ناز اللہ پھیلا ہوا ہوتا. کیونکہ ہر کوئی اپنی مرضی سے ترجمہ کر کے کہتا ہے یہ ہے قرآن. وہ کہتے ہیں نہیں، ہمارے یہاں تو یہ نہیں ہے، ہمارے پاس تو یہ قرآن ہے. وہ کہتا ہے ہمارے پاس یہ قرآن ہے. سمجھ میں آیا کہ اس زبان نے اسی لیے کہا نا کہ ہم نے عربی میں اس کو نازل کیا قرآن مجید کو، تاکہ قیامت تک یہ محفوظ رہے کتاب. سمجھ میں آ گئی بات؟ اسی طرح نماز ترجمہ کر لو بھائی، اپنے اپنی زبان میں پڑھنا شروع کر دو. نتیجہ کیا ہوگا کہ یقین جانیے کہ دنیا میں 4500 مذاہب ہیں اس وقت. کتنے ہیں؟ نہیں معذرت، مذہب تو اس سے بھی زیادہ ہے. 4500 سے زیادہ بولیاں ہیں. بولیاں دیکھیے، زبان الگ ہوتی ہے، بولی ہاں اس کا فرق نہیں معلوم ہے آپ لوگوں کو. وہ جب کہتے ہیں کہ اہل زبان ہے، بھائی آپ تو کیوں بھائی آپ کے پاس زبان نہیں ہے کیا؟ ہے نا، ہے تو پھر آپ کیوں کہتے ہیں ہمیں اہل زبان؟ آپ کی زبان نہیں ہے آپ کے پاس. یہ مسئلہ یہ ہے سارا. یاد رکھیے زبان الگ چیز ہوتی ہے اور بولی ہوتی ہے مقامی. کیا ہوتی ہے؟ اس کا ایک ثقافت سے تعلق ہوتا ہے، بس ایک ثقافت سے. آپ اس پہ ریسرچ کر لیجئے گا، میری تو ہے. اس کے ایک ثقافت سے اس زبان کا، زبان کہہ لیجیے، بولی جی زبان کہہ لیجیے، اس زبان کا ایک ثقافت سے تعلق محدود ہوگا. اس کے ادب کا دائرہ بھی محدود ہوگا، ایک کلچر تک محدود ہوگی. ایک کلچر بدلا، بولی بدل گئی، کلچر بدلا، بولی بدل گئی. زبان مختلف ثقافتوں کا احاطہ کرتی ہے. زبان احاطہ کرتی ہے مختلف قسم کے مذاہب، مختلف قسم کی زبانیں، مختلف قسم کی بولیاں، مختلف قسم کے کلچر، مختلف قسم کے رہن سہن. وہ ایک زبان کنٹیکٹ بنتی ہے. کیسے کنٹیکٹ بنتی ہے؟ جیسے انگلش. مثال کے مجھے کوئی انگلش سے محبت نہیں، مجھے آتی بھی نہیں الحمدللہ، لیکن ایک کنٹیکٹ بنا ہوا ہے نا، زبان ہے، ایک لینگویج ہے جو پوری دنیا میں رابطے کر رہی ہے سب جگہ. یہ رابطے پیدا کر رہی ہے نا، یہ بڑی زبان ہے. جیسے چائنیز ہے،
جیسے جاپانی، ان کی اپنی اپنی، یعنی یہ اپنے حساب سے یہ اہل زبان ہے. فارسی ہے نا، فرق ضرور ہوگا فارسی میں، لورستان کی فارسی میں اور کردستان کی فارسی میں جاتے جاتے فرق ہو جائے گا، لیکن فارسی جو چیز ان کو کنیکٹ کیے ہوئے ہے، 34 صوبے ہو گئے غالباً، اب شاید میرا خیال ہے یا 32 ہوں گے، تو سب کو کنیکٹ جو کیے ہوئے وہ ایک زبان کنیکٹ کیے ہوئے، وہ کون سی زبان ہے؟ فارسی. سمجھ میں آ گئی؟ اس لیے ترکی زبان ہے ترکی، وہ ترکوں میں نامعلوم کتنی بولیاں بولی جاتی ہیں، لیکن اس ترکی زبان نے سب کو آپس میں جوڑا ہوا ہے، وصل قائم کیا ہوا ہے. اب آ جائیے بر صغیر میں، آپ بنگال چلے جائیے، آپ اپنی زبان بولیے وہ سمجھیں گے، وہ اپنی زبان بولے آپ سمجھیں گے. اس پورے بر صغیر کو حتیٰ کہ سری لنکا تک، یہ بھی بتا دوں میں آپ کو، وہاں بھی ہے اردو. کہ اس پورے بر صغیر میں جس ایک زبان نے کنیکٹ کیا ہوا ہے 350 بولیوں کو، اس کا نام ہے اردو. برا لگا؟ ہاں بہت برا لگا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. وہ ہمارے یہاں کچھ پیدا ہو گئے ایسے جن کو بہت برا لگتا ہے، لیکن میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں کہ جس نے کنیکٹ کیا ہوا ہے وہ کون سی زبان ہے. آپ کے پڑوسی ملک چلے جائیں، ادھر چلے ادھر افغانستان چلے جائیں، جو زبان آپ کو لوگوں سے جوڑ رہی ہے وہ زبان کا کیا نام ہے؟ اس کا مطلب نہیں کہ میری زبان اردو تو میں بات کر رہا ہوں، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ حقیقت یہ ہے. مطلب میں کہیں بھی چلا جاؤں، پارا چنار چلا جاؤں، گلگت بلتستان چلا جاؤں، کہیں چلا جاؤں، کیا بولوں گا؟ میں تو زبان نہیں آتی نا. تو ہمیں کنیکٹ کون سی زبان کر رہی ہے؟ اردو زبان کر رہی ہے، کیونکہ اردو نے سب کو پناہ دے دی اپنے اندر، سب ساری ثقافتوں کو اپنے اندر سمو لیا ہے. اب اردو بولنے والا آپ کو ہر جگہ کا مل جائے گا، ہر ثقافت میں مل جائے گا، پنجاب میں، یہاں پہ، وہاں پہ، بنگال میں، مہاراشٹر میں، یہاں جہاں بھی آپ جائیں گے وہ کنیکٹ کر رہی ہے. تو اس لیے وہ کہتے ہیں بھائی اہل زبان، ان کے پاس زبان ہے. مطلب ایسے کا مطلب یہ نہیں کہ دوسرے کے پاس زبان نہیں ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. چلیے یہ بات ہو گئی. اب آئیے نماز. اب جب نماز کا ترجمہ کرو بھائی اپنی اپنی زبان میں پڑھتے رہو، تو ہوگا کیا؟ پڑھتے 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 آہستہ 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 کیا ہوگا؟ بدلنا شروع ہو جائیں گے الفاظ. وہ کہیں گے آسانی کے لیے ترجمہ کرو، آسانی کے لیے ترجمہ کرو. پھر ایک ہی وقت میں جب پڑھے گا یہاں والا نماز اور یہاں سے 2000 میل والا نماز، تو وہ کچھ پڑھ رہا ہوگا، وہ کچھ پڑھ رہا ہوگا. لہٰذا عبادتوں کو محفوظ رکھنے کے لیے اس زبان کا پابند کیا گیا تاکہ اس میں کوئی تحریف نہ ہونے پائے، عبادتوں کو بچانے کے لیے. لہٰذا قرآن بھی بچا، عبادت بھی بچی. یہ حکمت ہے ہزاروں حکمتوں الہی میں سے ایک. ہزاروں حکمتیں ہوں گی، ایک حکمت یہ ہے تاکہ نماز میں، قرآن میں کوئی تحریف نہ ہونے پائے، یہ اپنے اصلی حالت میں باقی رہے. چائنا میں رہتا ہو، جاپان میں رہتا ہو، قرآن اسی زبان میں پڑھے گا، نماز اسی اپنی عربی زبان میں عطا کرے گا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. ورنہ آپ ترجمے پہ جائیں گے تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی کہ جائیے ترجمے دیکھ لیجیے قرآن کے اٹھا کے، 1500 قسم کے ترجمے ہیں، جا کے دیکھ لیجیے آپ کس پہ چلیں گے. لہذا ناظرہ یعنی جو پڑھنا کہتے ہیں، پڑھنا سب کا ایک جیسا ہوگا، پڑھنا سب کا قرآن ایک جیسا ہوگا، تاکہ قرآن میں کوئی تبدیلی یا تحریف یا تغیر کوئی نہ کر پائے. ایک بار اور صلوات عنایت فرمائیے. بات ہم کر رہے تھے کہ یوحنا کی انجیل بتا رہے تھے آپ کو. اب یہ سبب کیا بنا؟ یہ بنا کہ جب انہوں نے ترجمے کرنے شروع کیا ہر زبان میں الگ 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 الگ، تو سینکڑوں قسم کی انجیلیں وجود میں، سینکڑوں خود بخود فطری طور پہ آ گئی، بدل گئی، پوری کتابیں بدل گئی. تو ان میں سے 9 کو انہوں نے جس کو کہتے ہیں رجسٹرڈ کیا، 9 کو کہ 9 انجیل بھائی ان میں سے کوئی ایک ٹھیک ہے. انجیل یوحنا میں حضرت عیسیٰ کا قول ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے، ان قریب جنگوں اور ان کی افواہوں کو سنو تو کبھی ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے بے صبری کا اظہار کرو. یعنی ان قریب ایسا ہوگا، جنگیں دنیا میں ہو جائیں. ان قریب کبھی جنگوں کا سنو اور ان کی افواہوں کو سنو تو کبھی ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے بے صبری کا اظہار کرو. اس لیے اس کے محقق، جو میں نے پہلے کہا تھا نا، میں تائید لا رہا ہوں، اس لیے کہ اس کے محقق ہونے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں. یعنی بھاگ نہیں سکتے، یہ جنگیں ہوں گی کہ اس کے سوا کوئی چارہ کہیں نہیں بھاگ سکتے. جب یہ سنو کہ جنگیں شروع ہو گئی تو کوئی اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں. یعنی وہاں تو مسیح نبی عیسیٰ کی بات ہو رہی ہے، لیکن ہم مہدی موعود کہہ رہے ہیں عام طور پہ، کیونکہ وہ لوگ بھی
یہ اصطلاح استعمال کرتے ہیں کہ مہدی موعود کے آنے سے پہلے پوری دنیا میں جنگیں تباہی بربادی، جب تک وہ اندر سے نہیں پکارے گا. ابھی تو کسی کو کہہ دو آنے والے کہ دیا خدا کے لیے ابھی نہ بلانا، میرے فلاں کام باقی ہے. یقین مانے کل کی بات کر رہا ہوں، کل کی بات. ارے ابھی نہ آ جائے. تو جب یہاں یہ حال ہو تو ابھی بھگتو، مزید بھگتو. کیونکہ لوگوں کو اپنی زندگی کی مفادات زیادہ عزیز ہوتے ہیں. انہیں اس سے غرض نہیں کہ کیا اور کہ میرا کام ہونے والا ہے، میرا بھی گرین کارڈ ابھی لگا ہے، کیا جنگیں ونگے کرا رہے ہو، میرا بیڑا غرق ہو جائے گا. بھائی صلوات بھیجیے محمد آل محمد ہے نا. ابھی میرا جناب مجھے پرمٹ ملا ہے جناب سیمنٹ فیکٹری کا، یار ابھی مولانا آ جائے. تو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ اس لیے محقق ہونے کے سوا کوئی چارہ کہہ دیں گے نہیں. اس تو ہوگا، اس سے فرار ممکن یہ ہوگا خوریز، کیونکہ وہ فساد برپا کریں گے، پر کر دیا انہوں نے فساد برپا. اس لیے کہ اس کے محقق ہونے کے علاوہ کوئی چارے کار نہیں. لیکن وہ وقت تاریخ کا اختتامی وقت نہیں ہوگا. یعنی یہ پوری دنیا میں جنگیں شروع ہو جائیں تو یہ نہ سمجھنا کہ وہ ختم دنیا، یہ ماریں گے 4 ایٹم بم ختم کر دیں گے، 2 ہائیڈروجن بم ماریں گے. نہیں، یہ ختم نہیں ہوگی دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک حق کا غلبہ نہ آ جائے. جب تک چلیے آپ کی ذرا سی گردنیں ہلی، میری جان میں جان آئی. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. یعنی کیا تاریخ کا اختتام نہ سمجھنا. تاریخ کا اختتام کب ہوگا؟ جب حق غالب آ جائے. تو سب سے بڑی جو خبر ہے اللہ کی طرف سے وہ یہ کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ ظلم کے غلبے کے ساتھ دنیا ختم ہو. نہیں، حق کا جب تک غلبہ نہیں ہوگا دنیا ختم، تاریخ ختم نہیں ہوگی. یہ ایک ایسی خبر ہے جو ہر کتاب میں، ہر جگہ توریت، زبور، انجیل، قرآن سب جگہ دی جا رہی ہے. اس پر اب پھر قرآن کی آیت بعد میں پڑھ دیں گے، پہلے سن لیجیے آپ. تو یہ اب کیا ہوگا کہ اس کے علاوہ لہٰذا جو مومن ہے اس کو یقین ہے. اور میں ایک ایسی روایت بھی پیش کروں گا آپ کے سامنے جس میں شاید پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے. 12 کہیں شبہ نہ ہو جائے مجھے، وہ ہے تو صحیح، میرے پاس کل حوالہ پکا دے دے، لیکن معصوم کی، چلیے میں اس کو معصوم کر دیتا ہوں کہ معصوم نے یہاں تک فرمایا ہے کہ کچھ لوگ ایسے یقین کے ساتھ دعا مانگیں گے کہ اللہ ان کی عمروں کو طولانی کر دے گا. یعنی وہ اتنے سچے ہوں گے، اپنے جذبے میں اتنے سچے ہوں گے، اتنے صادق ہوں گے کہ اللہ ان کی عمروں کو اتنا طولانی کرے گا کہ مہدی کا ظہور ہو اور وہ مہدی کے لشکر میں شامل ہو جائے. سمجھے؟ پھر ہمارے پاس دوسری روایات بھی ہیں کہ جو اس سچی آرزو کے ساتھ، نا زبانی نہیں، سچی آرزو کے ساتھ جائے گا تو یہاں تک بھی روایت ہے کہ اس کو قبروں سے اٹھا لیا جائے گا. اور اس کا ثبوت ہے سب سے بڑا اصحاب کہف. آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ واپس آئیں گے نا. کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ ایک دو اس میں نظریے ہیں نا، رجت کے ہونے میں، رجت کے نہ ہونے میں، 2 نظریے. تو میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا، نہ آپ کو لے جانا چاہتا ہوں، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ روایت تو ہے کہ اتنی طولانی عمر دے دوں گا. اور یہاں تک بھی ہے کہ قبروں سے اٹھا دوں گا ان کو، جاؤ مدد کرو مہدی کی، کیونکہ وہ سچے ناصر ہے نا. ساری زندگی کہتے رہے یا لیتنا کننا معکم فنفوز فوزا، کاش ہم کربلا میں ہوتے تو کربلا والوں کے ساتھ اس عظیم درجے پر فائز ہوتے. پڑھنا کہنا اور ہے، عملی طور پہ دیکھیں نا، کچھ لوگ ثابت کر رہے ہیں دنیا کے نقشے پہ اور اعلان کر رہے ہیں کہ کاش ہم کربلا میں ہوتے، کاش ہم کربلا میں ہوتے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ناصران مہدی کی صفت کیا ہوگی. مہدی کی مدد کا وہ کسی طاقت سے خوف نہیں کھائیں گے، نہ کوئی طاقت کبھی ان کو خوف زدہ کر سکے گی. وہ مٹ جائیں، برباد ہو جائیں، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ خوف کے عالم میں سرنڈر کر دے یا خوف کے عالم میں کسی طاقت کے سامنے ڈھیر ہو جائے. اور آپ کے سامنے انشاءاللہ آپ دیکھتے رہیے، میں بھی زندہ ہوں، آپ بھی زندہ ہیں. اللہ اتنی عمر دے کہ اسی تنگہ ہرمز میں، اسی آبنائے ہرمز میں آپ دیکھیں گے کہ دجال کے غرور کو غرق ہوتا ہوا دیکھیں گے انشاءاللہ. لیکن بہرحال ایک ذرا صبر کے، فریاد کے دن تھوڑے ہیں، تھوڑا صبر کرنا پڑتا ہے. اچھا یہ ہم نے بتایا تھا یوحنا کی انجیل سے. اب آئیے لوقا کی انجیل، میں نے کہا نا 9 ہیں یہ.
लूका की इंजील में, तुम सबकी कमर मुहकम तौर पर बांधी जानी चाहिए, यानी अपने आप को मुहकम कर लो उस जमाने के लिए। कमर कस लो, जिसको उर्दू में कहते हैं, अपनी कमर कस लो, मुहकम हो जाओ, मजबूत हो जाओ, तुम्हारे सारे चिराग रोशन हो। अब ये इंजील की आयत हैं, इसमें दुआ के साथ है ये बात, उनके लिए जो आखिरी ज़माने में क़याम करेंगे और खड़े होंगे, उनके लिए दुआ। तुम्हारे सारे चिराग रोशन हो, तुम उन अफराद की तरह हो जो अपने बुजुर्गों के शादी से वापस आने के इंतज़ार में जागा करते हैं, ताकि जैसे ही वो दरवाजे पर दस्तक दे तो उनके लिए उसी वक्त दरवाज़ा खोल दिया जाए। अब ये जाहिर है इंजील के अल्फाज हैं। वो खिदमत गुजार अफराद खुश नसीब हैं कि जब उनके बुजुर्ग आए तो उन्हें बेदार देखें। ऐसा नहीं कि सोते से उठाना पड़े, कहीं इसलिए चौकन्ने बैठे रहते कि हमारे बुजुर्ग आने वाले, पहली आवाज में दरवाजा खोलना है, तशबीह दी जा रही है। फिर तुम आमादा रहो उस वक्त के लिए जिस वक्त की तुम्हें तवक्को ना होगी, यानी ऐसा खौफनाक वक्त, आमादा हो जाओ, तैयार हो जाओ उस वक्त के लिए जिस वक्त की तुम्हें तवक्को ना होगी। उसी वक्त इंसान का बेटा आएगा। इंसान के बेटे से मुराद क्या है? उनके इख्तिलाफ है ना, कहते खुदा का बेटा, तीन तो बड़े बड़े गिरोह हैं, वैसे बहुत सारे उनके फिरके हैं मसीहियत में, तीन बड़े बड़े हैं। एक कहता है भाई यही तीन में खुदा है, ये तीनों मिलके खुदा है, इतने खुदा के बेटे हैं, कहते खुदा की बेटी है। तो तीन गिरोह बड़े बड़े हैं, बाकी नीचे छोटे छोटे बहुत सारे, जैसे हमारे यहाँ माशाल्लाह 73 फिरके हैं और उसके नीचे फिरके फिरकियाँ है ना, हर फिरके की अपनी अपनी फिरके फिरकियाँ। अब तो मोहल्ले मोहल्ले में फिरके फिरकियाँ हो गई माशाल्लाह। सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। हाँ ऐसा ही है ना, वरना कहेंगे वो शिया अपने फिरके में हम खुद देख रहे हैं सुबह शाम माशाल्लाह, जिसके हाथ में मोबाइल है वो अपना नजरिया, मैं वो ठोंसना चाहते, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, यूं होना चाहिए। हर कोई बैठा हुआ एक मोबाइल लेके माशाल्लाह, 25 करोड़ आबादी है, 50 करोड़ मोबाइल और इतने ही चैनल। मैं भी एक रिपोर्ट देख रहा था, हमारी रिपोर्ट नहीं उनकी रिपोर्ट है, तो कह रहे हैं कि दुनिया की आबादी है 7.5 अरब और फेसबुक अकाउंट है 12.5 अरब। मेरे पास है, मैं ऐसे नहीं कह रहा, मैं यहाँ से जो बात कर रहा हूँ जिम्मेदार हूँ उसको कहने का, मेरे पास है वो रिपोर्ट उनकी। ये तो दुनिया की आबादी है 7.5 अरब और फेसबुक अकाउंट कितने, बाकी का तो हिसाब ही छोड़ दिया। अब सोचिए जो पैदा हुआ बच्चा आ रहा है ना, वो भी 2 अकाउंट लेके आ रहा है। सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। वही हिसाब में तो यही हो गया ना, यानी एक एक आदमी के कितने कितने अकाउंट बने हुए। अब समझ में आए? इन बच्चों को इसलिए समझाते खुदा के लिए इसका पीछे छोड़ दो, काम की कोई चीज देखना है कभी देख लो, निकाल लो, मैं भी निकाल लेता हूँ, लेकिन छोटे छोटे बच्चों को अपनी बहनों से गुजारिश कर रहा हूँ, अपनी बेटियों से गुजारिश कर रहा हूँ कि अपनी सहूलत के लिए घर में बच्चों को मोबाइल दे के ना छोड़ दो। है उनको दे देते ना, जाओ भाई खेलो खेलो, वो बच्चा लगा हुआ बीमार हो जाता है ज़हनी तौर पे। वो अपनी सहूलत के लिए जो शोर नहीं करेगा, रोएगा, जो अपना काम, मैं अपना काम करूँ, ये अपना काम करे ना। इसलिए मैं हमेशा दस्तबस्ता मुअद्दब तरीके से गुजारिश करता हूँ अपनी माँ बहनों से, भाइयों से कि अपने छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल का आदी ना बने, खुदा के लिए उन्हें मोबाइल ना दीजिए, कम अज़ कम मैट्रिक तक ना दीजिए, ताकि वो समझदार, उसको समझ तो आए कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है। अभी उसको शऊर नहीं है, आपने उसको वो चीज़ दे दी और भी खुश होते हैं, और ये भी तो मुझसे अच्छा चलाना जानता है, अरे उसको तो मुझसे ज़्यादा सिस्टम पता है। खतरनाक है, क्या है ये? खतरनाक। पहले ज़माने में बच्चा बाहर जाता था ना, तो माँ बाप डरते थे कि पता नहीं क्या करेगा भाई, बाहर जाने पे पाबंदी, भाई इतनी देर में आ जाना, 1 घंटे में आ जाना, खेल कूद। अभी बच्चा जब कमरे में होता है तो माँ बाप परेशान होते हैं कि पता नहीं क्या देख रहा है ना? गलत कह रहा हूँ? जैसा ज़माना है फितने का, फसाद का, तो जितनी एहतियात कर सकते हैं वो तो की जाए ना। ठीक है, मैं जानता हूँ बाज़ मकामात पे इंतहाई मजबूरी है भाई, अब स्कूलों में भी ये शुरू हो गया, ज़ाहिर कंप्यूटर क्लासेस शुरू हो गई, किस क्लास से मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं सुना है कि हाई क्लासेस में 9-10 से शायद शुरू होता है। चलो 9-10 भी ठीक है, 14-15 साल का हो जाता है बच्चा, तो देख रहे हैं ना भाई
کیا مجبوری ہے کہ ہر جگہ یہ آ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود جہاں تک کنٹرول کر سکتے ہو پھر سمجھائیں ضرور، بچے کو سمجھائیں ضرور. وہ اتنا عادی ہو جاتا ہے کہ میں نے نہ معلوم کتنے بچوں کو نفسیاتی مریض، میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، میں کوئی سوشل میڈیا کی رپورٹ نہیں بتا رہا آپ کو، میں نے خود دیکھا کہ اس بچے کے ہاتھ سے موبائل لیا گیا، اس نے جو چیخم دھاڑ مچائی اور لوٹے لگا رہا ہے، جب تک وہ موبائل واپس نہیں مل گیا اس نے پوری دنیا کو سر پہ اٹھا رکھا. جیسے ہی موبائل ملا جیسے سوئچ آف ہو گیا، ایک دم چپ. مریض ہو رہے ہیں بچے، مریض. لہذا خدا کے لیے ایک گزارش ہے آپ سے، آپ مانے نہ مانے آپ کی مرضی، میرا کام تھا بتانا. چلیے آگے چلتے ہیں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. چلیے اس کو کمپلیٹ کر دیں. بس وہ خدمت گزار افراد خوش نصیب ہیں کہ جب ان کے بزرگ آئیں تو انہیں بیدار دیکھیں. پھر تم بھی آمادہ رہو، اس لیے کہ جس وقت تمہیں توقع نہ ہوگی اسی وقت انسان کا بیٹا آئے گا. یعنی یہ کیا ان کا نظریہ ہے کہ انسان کے بیٹے سے مراد ہیں جناب عیسیٰ علیہ السلام، کہ خدا کا بیٹا نہیں بلکہ کس کا بیٹا آئے گا؟ انسان کا بیٹا آئے گا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. تو آسمانی کتابوں کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ آسمانی کتاب ٹھیک ہے، ان میں بھی کچھ الفاظ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، لیکن کنسیپٹ آخری زمانے کا کنسیپٹ سب جگہ ایک ہی ہے، سیم ہے. وہ کیا ہوگا کہ پوری دنیا میں جنگ و جدال، خوف، ظلم، سب کل بھی پڑھا تھا آج بھی پڑھا تھا، ایسے ہی نا. یعنی اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. یہ نہ سمجھے کہ آج اگر کوئی ایک ملک مثال کے طور پہ دنیا کے نقشے میں، ہمارے یہاں تو ماشاءاللہ الحمدللہ 78 سال سے امن ہی امن ہے، آج تک امن ہی امن چل رہا ہے، آئندہ بھی امن ہی امن چلے گا. امن 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 امان امن امن میں نے بھی شروع کر دیا لوگوں کی سنتے سنتے. امن و امان ہی چل رہا ہے ہمارے یہاں تو 78 79 سال سے ماشاءاللہ. اب کیا کریں، دعا کریں، چلیے پروردگار امن و امان ہی قائم رکھے، ٹھیک ہے نا. لیکن باقی دنیا میں تو ہے نا کچھ لوگ جو سمجھ رہے ہیں کہ ہم سکون سے ہیں، ہمارا سسٹم صحیح ہے، ہم بالکل اطمینان سے. کچھ نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں. یہ جو یہودی آگ بھڑکا رہے ہیں اس آگ سے کوئی نہیں بچے گا، کیونکہ یہودیوں کا فائدہ ہے صرف جنگ میں، ان کی بقا کا راز ہے جنگ. یہ لڑے جائیں ہم بچے رہے. اب دیکھیں کیسے الگ ہو گیا، دھکا دے کے امریکہ کو. لڑائی اسرائیل کی تھی، اب امریکہ لڑ رہا ہے. اب امریکہ بھی پھنسا ہوا، ان کی قوم بھی پھنسی، نکلنا چاہ رہے ہیں، جان چھوڑ کے. کیا ہو گیا؟ خود تو بھاگ گیا، خود بھاگ گیا. جیسے اس کی لڑائی نہیں، لڑائی اس کی تھی، اسرائیل کی. کاش عالم اسلام کو یہ بات سمجھ میں آ جاتی. عالم بہت دکھ ہے، ہمیں بھی، لوگوں کو بھی بہت دکھ. خلیجی ممالک پہ حملہ ہو رہا ہے، خلیجی ممالک پہ حملہ ہو رہا ہے، مر رہے ہیں امریکی فوجی. خلیجی ممالک پہ حملہ ہو رہا ہے، تباہ ہو رہے ہیں امریکی جہاز. خلیجی ممالک پہ حملہ ہو رہا ہے، تباہ ہو رہے ہیں امریکی اڈے. تو خدا کا خوف کر، کچھ انصاف سے کام لو. اتنا جھوٹ، اتنی دشمنی، اتنی دشمنی، اتنی دشمنی کہ جب شام میں تباہ کر رہا تھا اسرائیل، اس کی فوج، اس کی آرمی، اس کی فضائیہ، خوش ہو رہے تھے سب اور سمجھ رہے تھے کہ حزب اللہ کی شکست ہو رہی ہے، ایران کی شکست. اب کیا حال ہوا؟ کس کے گلے پڑ گیا وہ؟ انہیں شامیوں کے گلے پڑ گیا نا، کہ آج ان کا کوئی دفاع کے لیے کچھ نہیں، 40% زمین لے گیا، وہ بغیر لڑے لے گیا، اس میں دم بھی نہیں لڑنے کا، نہیں لڑ سکتا. یعنی اپنے ہاتھوں ایک دشمنی میں، شیعہ دشمنی میں کہاں تک چلے گئے یار تم لوگ؟ پورے عالم اسلام کو گروی رکھ دیا. اب یقین آیا 1400 سال کے بعد کہ سب کو معلوم تھا کہ علی کون ہے. بوس علی، دیکھا نا آپ نے کیسا ہے. سب جانتے تھے کہ علی کا پیغمبر سے کیا رشتہ ہے، سب جانتے تھے یہ جنگوں کا فاتح علی ہے، سب جانتے تھے کہ یہ مال غنیمت جو خیبر فدق سب مل رہا ہے یہ علی کے تلوار کا صدقہ ہے، جانتے تھے نا. سب جانتے تھے کہ حسن حسین رسول کے بیٹے ہیں، بیٹے رسول کہ میرے بیٹے ہیں، یہ سب جانتے تھے. ہے لیکن کیسی دشمنی تھی؟ رسول کے بچوں سے دشمنی. کس طرح کی دشمنی تھی؟ چلیے دو باتیں اور چھوٹی چھوٹی پھر آپ کی ذمہ تمام کریں گے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. تو آپ نے دیکھا وہ کیسا نسل بعد نسل منتقل ہو رہا ہے نا، ہو رہا ہے نا. سب بغض علی آج تک وہی چل رہا ہے سارا کا سارا. بس یاد رکھیے، زیارت وارثہ کا ایک جملہ دوہرا دیں آپ کے سامنے.
جن کو زیارتوں پہ یقین نہیں ہے نا، ان کو میں یقین دلاتا ہوں اس طرح. دیکھیے میں زیارتوں کے بارے میں پہلے عرض کر چکا ہوں، جیسے امام زادگان کی زیارتیں نا، ہاں یہ تبرکن ہے. یہ کیا ہے؟ تبرکن ہے، مسنون تھوڑی ہے. جیسے ہم جاتے ہیں قبرستان میں السلام علیکم یا اہل القبور کہہ دیا، وہ گناہ ہو گیا کیا؟ گناہ تو نہیں ہوا نا. السلام علیکم یا اہل لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے نا. اسی طرح امام زادوں پہ جو زیارتیں لکھی ہوتی ہیں مسنون نہیں ہے. آپ پڑھیں گے کوئی بات نہیں، کوئی گناہ تھوڑی کرنا ہے. سلامی تو کر رہے ہیں صاحب قبر کو، اس امام زادے کو جس پہ گئے. نہیں پڑھا تو کوئی حرج نہیں، کیا زیارت کر کے آ گیا، فاتحہ پڑھ کے آ گیا، ختم ہو گیا. اس میں کوئی لڑائی جھگڑے والی بات نہیں. کچھ زیارتیں، اچھا انہی زیارتوں کا سہارا لے کے لوگ کہتے ہیں بتاؤ یہ کہاں سے آئی، بتاؤ کس امام. ارے بھائی ہم بھی کہہ رہے ہیں امام کی نہیں ہے یار، ہم کب کہہ رہے ہیں امام کی ہے؟ ہم کب کہہ رہے ہیں؟ ہم نے تو نہیں کہا. لیکن جو مسنون زیارتیں ہیں نا، ان مسنون زیارتوں میں یاد رکھیے معجزے بھی ہیں، کرامات بھی ہیں. میں ابھی مثال دیتا ہوں آپ. ان زیارات میں معجزے بھی ہیں اور کرامات بھی ہیں. زیارت وائسہ کے ایک ایک جملے پہ الگ الگ میں نے مجلس سے پڑھی ہے. ایک ایک جملے سے مراد ہے کہ بعض جملے ایسے ہیں، سب پہ نہیں، بعض جملوں پہ میں نے الگ الگ مجالس پڑھی ہیں. دیکھیے اس میں ایک جملہ ہے، وہ جملہ ہے السلام علیکم یا سار اللہ وبنا سارے. کیا مطلب ہے اس کا؟ سلام ہو آپ پر اے خون خدا. کس پر سلام ہو؟ خون خدا. اور صرف خون خدا نہیں، اور اے خون خدا کے بیٹے. السلام علیکم یا سار اللہ وبنا. ایک انسان کی رسائی ہو ہی نہیں سکتی یہاں تک نا. کسی انسان اگر جو بنانے والا ہے، جو کہتے ہیں نا بنانے والا، اس کا دماغ وہاں پہنچ ہی نہیں سکتا. اللہ کے بندوں، وہ بنائے گا سیدھے سیدھے اپنے جملے. اگر جعلی جیسے حدیث قصہ کے بارے میں کہتا ہوں کہ بھائی حدیث قصہ کے بعض جملے ایسے جو انسان گڑھ ہی نہیں سکتا، اس کے بس کی بات ہی نہیں. کوئی انسان وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتا جہاں پہ حدیث قصہ کے بعض کلمات ہیں. اب میں زیارت وارثہ لے کر آ رہا ہوں. اب السلام علیکم سار اللہ وابنا ساری کسی انسان کے ذہن کی رسائی یہاں تک ہو ہی نہیں سکتی. اور اگر اس رسائی ہو تو اسے کیا پتا کیا ہے خون خدا کا مطلب، اور اے خون خدا کے بیٹے کیا، اسے کیا معلوم؟ آپ عام لوگوں کو، آپ میں سے کسی کو نہیں، معذرت کے ساتھ کہ جب بتائیں گے تو پتا چلے گا نا. میں تھوڑی کہ خدا نہ کرے کہ آپ جاہل ہیں، لیکن جب کوئی بتائے گا تو معلوم ہوگا نا. وابنا ساری السلام علیکم سار اللہ وابنا، اس کا مطلب یہ ہے اے خون خدا اور اے خون خدا کے بیٹے تجھ پر سلام. ارے بھائی خون خدا کہاں سے آ گیا بیچ میں؟ سوال ہے نا. یہ خون خدا، اللہ کا خون کہاں ہوتا ہے؟ ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، اللہ کی آنکھیں ہوتی ہیں، اللہ کے کان معاذ اللہ ہوتے ہیں، اللہ جسم و جسمانیات رکھتا ہے، اللہ آغوش رکھتا ہے؟ نہیں رکھتا نا. قرآن تو کہہ رہا ہے سب کچھ ہے. اللہ کا چہرہ ہے کہاں ہے؟ نہیں ہے نا. جو جسم و جسمانیات کا قائل ہوا وہ ہو گیا مشرک. کیا ہو گیا؟ مشرک. اور سب سے بڑا گناہ ہی یہی، جسم و جسمانیت قائل. مجاز ہی مجاز ہے. کیا ہے؟ مثالیں دی گئی ہیں، مثال. یعنی اگر کسی نے کوئی وار کیا ہے نا تو اللہ کی پسند کا وار ہے. جب اللہ کی پسند کا وار ہے تو جناب وہ ہاتھ بھی ید اللہ بنا، وہ ضرب بھی ضرب الہی بنی. میں مثالیں قرآن سے دوں گا، آپ بے فکر رہیے. میں آپ کے ذہنوں کو قریب لانا چاہتا ہوں. میں ویسے بڑا خشکا ہوں تو میں نہیں چاہتا کہ آپ مزید خشکی میں چلے جائیں، تو میں آپ کے ذہنوں کو قریب لانا چاہ رہا ہوں. سمجھ میں آ رہی بات؟ کوئی وار ایسا ہوا اللہ کی پسند کا، اللہ کو پسند آ گیا تو بس وہ ہاتھ ید اللہ بن گیا. وہی ہاتھ ید اللہ، اور وہ ضرب ضرب الہی بن گیا. کسی کے چہرے کو اتنا مکرم بنا دیا. کیا بنا دیا؟ مکرم، کہ اس کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہو گیا. اور قرآن میں بتا دیا کہ کوئی ہر شے کو فنا ہے سوائے کون سی چیز باقی بچے گی؟ وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ. قرآن کہہ رہا ہے اللہ کا چہرہ ہے، تو کیا اللہ کا کوئی چہرہ ہے؟ نہیں. تشریح کر رہے ہیں آپ اطمینان رکھیں، بالکل تشریح کر دیں گے آپ کے سامنے، ایک ایک چیز کی تشریح کر دیں گے. میں نے عرض کر دیا
کہ قرآن کی بعض آیات ایسے کہ ہمارے دوستوں سے اس کی تشریح اور تفسیر نہیں ہو سکی. اگر وہ اہل بیت کے دامن سے لیتے، موتی چنتے، تو سب چیزیں کلیئر تھیں، کیونکہ ادھر سے لینا نہیں، اپنے پاس ہے نہیں. 12,500 یا کم سے کم 12,000 صحابہ کی فہرست مستند ہے. 12,000 اصحاب کرام کی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی فہرست مستند. اتنے صحابہ گنے جا چکے. 12,000 کتنے؟ 12,000 صحابہ، یہ بالکل طے ہے، اس میں کوئی شک نہیں. 12,000. ان 12,000 صحابہ میں سے معذرت کے ساتھ ظاہر سب عالم ہیں، ہم کسی وہ تھوڑی کریں گے، سب بڑے بڑے عالم ہیں ماشاءاللہ، سب بڑے بڑے. عبداللہ ابن عباس جیسے مفسر بھی ہیں، ہے نا. اسی طرح وہ اپنے ظالم ابن عمرو جسے ابو الاسود دوئلی کہا جاتا ہے، اس جیسا نحو کا استاد ہے جس نے سارے لوگ، بہرحال بہت سارے لوگ الگ الگ. لیکن آج کسی بزرگ ترین، سب اپنے اپنے محترم مقام، کوئی علمی اثر دکھا دیجئے، کوئی علمی اثر. ہاں حدیثیں ہیں بھائی، حدیثیں ہیں، راویان حدیث کی حیثیت سے مل جائیں گے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا، فلانے نے یہ فرمایا، فلانے یہ ہو رہا ہے. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ رسول نے یہ فرمایا، انہوں نے فرمایا کہ رسول نے یہ فرمایا. یہی ہے نا. کچھ واقعات مل جائیں گے، کچھ علمی اثر، علمی اثر جو قیامت تک اپنے اثرات رکھتا ہو. دیکھیے اگر اثرات ہوتے سب کے تو اتنے چاہنے والے ہیں دنیا میں، لاکھوں کروڑوں اربوں گزر گئے، کروڑوں اربوں ہیں، ہے نا. تو جمع کرتے نا، جمع کر کے لاتے. تو کسی کے اثرات تھے تو جمع ہوئے نا. اتنے خطبات تھے، اتنے خطبات تھے. میں آپ سے پہلے بھی یہاں یا کہیں عرض کیا تھا کہ 400 سے زیادہ خطبات ہیں مولا کے. یہ شریف رضی نے اپنی احتیاط کی تھی کہ 232 یا 236 جو خطبات ہیں وہ کیا ہیں جناب؟ وہ احتیاط کہ صرف وہ خطبے انہیں نے رکھے کہ جن کا انہیں 100% ان کی اسناد پر یقین تھا. ٹھیک ہے نا، یقین. چلیے یہ پھر لمبا ہو جائے گی بات، ہم ابھی پھر واپس جاتے ورنہ ہمارا مسئلہ ہوتے ایک مسئلہ پکڑتے پھر نکل جاتے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. ہم وہیں آپ کو لے کر جانا چاہ رہے ہیں. کیا بتا رہا تھا میں کہ اگر اہل بیت کے دامن سے موتی چنتے تو کبھی بھی پریشان نہ ہوتے. جب قرآن کہہ رہا ہے کہ جنت بھر جائے گی اور پھر پکارے گی حل من مزید، اور بھی ہے تو لاؤ، جیسے ماشاءاللہ ہمارے اوپر والے چلاتے رہتے ہیں حل من مزید، حل من مزید، حل من مزید. ہم ان کی دوزخیں بھرے جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں بہت ہے ابھی، بہت ہے، بہت ہے، لیے جاؤ لیے جاؤ. ماشاءاللہ باقی بڑی امیر قوم ہے پاکستانی، کوئی آواز بھی نہیں اٹھاتی، جو مرضی کرو اس کے ساتھ تیا پانچا کر دو، اس کا اس کو کوئی پرواہ نہیں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. چلیے قرآن دوزخ پرگارے کی حل میں مزید. تو جناب کیا کریں گے؟ کیونکہ انہوں نے آیتوں میں پڑھا ہے کہ اللہ کا چہرہ بھی ہے، اللہ کا ہاتھ بھی ہے نا، سب چیزیں. ان کا کہ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اپنے ساق پاک کو جہنم میں ڈالے گا. کہتے ہوئے بھی بڑا عجیب لگتا ہے اللہ کے بندے. اللہ، اس کا مطلب اللہ کوئی ایسی مجسم چیز ہے جو وہ کرسی کو بھی کہتے ہیں تخت ہوگا، اس پہ بیٹھا ہوگا اور اتنے لاکھ فرشتے اس کو اٹھائے ہوئے ہوں گے، یہ ہوگا وہ اس طرح کا. وہ پوری نئے تفاسیر میں دیکھیے کیسے انسان گمراہ ہوتا ہے. شرک کا الزام ہم پر ہے، کفر کا الزام ہم پر ہے، بدعت کا الزام ہم پر ہے، اور اللہ کو کیا بنا دیا؟ مجسم بنا دیا. اللہ ایسا ہوگا، بیٹھا ہوگا کرسی میں، جب بھی تو پیر ڈالے گا. تو پیر ڈالنے کے لیے اس کو مجسم بنانا ان کے لیے ضروری ہے. ان کے بڑے بڑے فقہا کے فتوے. ہاں قیامت کے دن اللہ پورا دیدار کریں گے سب کا، کیونکہ تخت پہ بیٹھا ہوگا، تخت پہ. اب آئیے قرآن کیا کہتا ہے. حل بھی مزید کا بھی حل ہو جائے گا، سارا اللہ کا مطلب بھی نکل آئے گا. اے خون خدا، اے خون خدا کے بیٹے، وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما.
اے حبیب جب آپ کنکریاں مار رہے تھے تو آپ نہیں مار رہے تھے، ہم مار رہے تھے. یعنی حضور کے سمجھ آ گئی؟ نہیں آئی، نہیں آئی. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. آپ کی آواز اتنی آہستہ سے صلوات کی نکلتی کہ میں خود گھبرا جاتا ہوں کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، غلط تو نہیں پڑھ رہا کہیں. ایک بار اور بلند آواز سے صلوات بھیجیے. تو جناب وہ اللہ کا ہاتھ ہے نہیں ہے نا، لیکن پروردگار عالم اپنے حبیب کے وار کو اپنا وار قرار دے رہا. آپ نے نہیں مارا، میں مار رہا تھا. پسندیدہ فعل بیعت رضوان، ید اللہ فوق ایدیہم، آگے ہاتھ اللہ کا. اللہ کا ہاتھ ان سب ہاتھوں کے اوپر ہے. کیا مطلب ہے؟ یعنی بیعت سے میں راضی ہوں. یہ الگ بات ہے کہ جا کے دیکھو سب سے اوپر کس کا ہاتھ تھا، سب سے اوپر، سب سے نیچے کس کا ہاتھ تھا رسول کا، سب سے اوپر کس کا ہاتھ تھا. آخری دیکھ لو پتہ چل جائے گا کہ ید اللہ کون ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. علم یجد کا یتیمن فآویٰ، ہم نے آپ کو یتیم پایا. اس پہ آپ سارا سال زندگی مجلسیں سنتے ہیں، تو ہم نے آپ کو پناہ دی. اور بھائی یہ کس کی آغوش ہے؟ ہم نے آغوش دی، ہم نے صحن دیا، ہم نے پناہ دی آپ کو. وہ کون ہے؟ وہ دیکھو نا کون ہے. اب سمجھ میں آیا کس کس چیز سے بچنے کے لیے ادھر بھاگنا پڑا ہے کہ اللہ کو معاذ اللہ مجسم بنا دیا، انسان بنا دیا. کہ کیوں بھاگا؟ کیونکہ یہاں سب پھنس رہے ہیں نا، سب پھنس رہے ہیں. کس کی آغوش ہے؟ جسے پروردگار عالم اپنی پناہ قرار دے رہا تھا. ہم نے آپ کو یتیم پایا تو ہم نے آپ کو پناہ دی. یعنی جو پناہ دے رہا ہے پروردگار اعلان کر رہا ہے قرآن مجید میں کہ میری پناہ ہے، یہ میری پناہ ہے. اللہ کو تو اتنا بھی گوارا نہیں ہوتا کہ موسیٰ فرعون کے ساتھ بلتے. موسیٰ کے جانے سے پہلے وہاں جناب آسیہ جیسی مومنہ کو رکھا ہوا تھا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. آئیے سمجھ میں آ گئی بات. حدیث امام جعفر صادق علیہ السلام کی حیات القلوب، حیات القلوب جہاں وہ مختصر کرے بالکل، جہاں وہ واقعہ ملتا ہے نا کہ بخت نصر ملعون ترین انسان تاریخ کا، جب اس نے بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بجائی، یہودیوں کا کوئی بچہ بھی جو بیت المقدس میں تھا، باہر والے نہیں، بیت المقدس میں نے 70,000 مار دیے تھے، ایک بچے ایک عورت کچھ بھی نہیں چھوڑا تھا. جب یہ مقام پہ پہنچا، وہ مقام جہاں جناب یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا گیا تھا، شہید کیا گیا تھا، وہ اب آپ کے سامنے پڑھ چکا ہوں، بڑا تفصیلی ہے. تو 2-4 قطرے تغاری سے، تھال سے زمین پر گرے تھے، وہ جوش مار رہے تھے. اس کو مٹانا چاہا، نہیں مٹا، مٹی ڈالی پھر نکل آتا تھا، پتھر ڈالے پھر نکل آتے. تو اس زمانے کے بادشاہ نے کیا کیا تھا، ہودی بنا دی تھی نا چاروں طرف دیوار رکھ کے، وہ خون ہر وقت ابلتا رہتا تھا، خون ہر وقت ابلتا رہتا تھا. وقت نصر جب وہاں تک پہنچنے کہ یہ کیا ہے، بھائی ایک نبی کو قتل کیا تھا 400 سال پہلے ہی، اس کا خون ایسی بکواس ہے، لاؤ. اس نے جناب مٹی ریت سب منگوایا، اونٹ بھروا کے لگا دے، پھر نکلا پھر نکلا. وہ نے کہا بھائی یہ چکر کیا ہے، کب ختم ہوگا، یہ کب ختم ہوگا؟ اس نے کوئی ہم یہ سنتے آ رہے ہیں کہ جب تک ایک بھی یہودی زندہ ہے نا یہ خون ابلتا رہے گا. سنیے گا نتیجہ، سار اللہ سے اس کا کیا رابطہ ہے وہ بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو. یہ خون ابلتا رہے گا بھائی جب تک ایک ایک یہودی بیت المقدس میں ختم. انہیں ڈھونڈا ڈھانڈا، ایک نکلا بوڑھا نکلا، پھر بھی بہ رہا ہے، وہ پھر ایک آخری کوئی جھاڑی میں چھپی ہوئی، درخت کے اندر چھپی عورت نے، ایک ایک مر گیا، خون رک گیا بیت المقدس میں. اچھا یہ بتائیے جو 70,000 تھے انہی نے مارا تھا؟ جناب یحییٰ کے قتل میں یہ شریک تھے؟ بھائی یہ تو راضی بھی نہیں ہونے کہ اس زمانے میں تھے ہی نہیں. اس زمانے میں ایک بڑا مسئلہ حل کریں گے، اطمینان رکھیے، نہیں تھے نا. ان کا کیا واسطہ؟ یہ مارا سب کو. آئیے حدیث میں فرماتے ہیں امام، یاد رکھو اللہ اپنے نیک بندوں کا انتقام بدترین فرد کو مسلط کر کے لیتا ہے. اپنے نیک بندوں کا انتقام بدترین فرد کو مسلط کر کے لیتا ہے. جیسے یہودیوں پر کس کو مسلط کیا جناب یحییٰ کے خون کے بدلے میں؟ بخت نصر جو ان سے بڑا ملعون تھا اس کو مسلط کیا، انہوں نے بیڑا غرق کر دیا ان کا. بنی امیہ پہ کس کو مسلط کیا؟
بنی عباس کو، ہے نا، اس طرح تاریخ ہے. ہمیں آگے بڑھنا ہے، وقت کم ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اور کیا فرماتا ہے کہ اپنے نیک ترین بندوں کا انتقام لے گا بدترین لوگوں مسلط کر کے، اور اپنا انتقام لیتا ہے بہترین بندوں کے ذریعے. اپنا انتقام لیتا ہے بہترین بندوں کے ذریعے. فرعون کے مقابلے پر کسے لائے؟ موسیٰ. نمرود کے مقابلے پر جناب ابراہیم، ہے نا. اللہ اپنا انتقام لیتے. اب آپ کو چونکا رہا ہوں میں، یہ بتائیے کہ اللہ کا نیک ترین بندہ حسین، اس کا انتقام لینے کون آ رہا ہے؟ کون آ رہا ہے؟ ابھی میں نے حدیث پڑھی ہے، ابھی حدیث پڑھی ہے نا. سوال سمجھ میں آ گیا کتنا بھیانک ہے. نیک ترین بندوں کا انتقام کے لیے مسلط کرے گا اللہ بدترین کو، اپنے انتقام کے لیے مسلط کرے گا نیک ترین کو. اب سمجھ میں آیا؟ یہ راز ہیں زیارتوں کے. حسین کا انتقام نہیں ہے، اللہ نے اسے اپنا انتقام بنایا ہے. اپنا انتقام، جب اپنا انتقام لوں گا تو نیک ترین بندوں کو لے کر آؤں گا. اب یہ زیارت وارثہ نے سوال کو حل کیا. کیوں؟ اس میں ہم نے کہا السلام علیکہ یا سار اللہ ہے وابن سارہ، اے خون خدا حسین اور اے خون خدا علی کے بیٹے حسین، تجھ پر سلام ہو. یعنی پہلے اسے خون خدا قرار دیا گیا. یعنی اللہ فرما رہے کہ میرا انتقام ہے. جب میرا انتقام ہے تو کائنات کے نیک ترین بندے کو بھیجوں گا انتقام لینے کے لیے. ختم کیا. نتیجہ سن لیجئے، ہر سال عصر عاشورہ جہاں کہیں بھی خاک شفا ہے سرخ ہوتی ہے کہ نہیں؟ خون ہوتی ہے کہ نہیں؟ آپ نے بھی دیکھا ہے، میں نے بھی دیکھا ہے. جہاں اصلی خاک شفا ہے نا، ہو رہی ہے نا. کیوں؟ منتقم آ رہا ہے. کون آ رہا ہے؟ کس سے انتقام لے گا؟ ان لوگوں نے تو نہیں مارا جو آج ہیں. ان لوگوں نے کب مارا؟ یہ تو کربلا میں نہیں تھے. اب سمجھ میں آئے. جناب یحییٰ کا کیس کیوں پڑھا میں نے؟ ان سے کیا واسطہ؟ لیکن نہیں، اسی لیے کہتے ہیں حسینیت یزیدیت. یعنی فکر ڈھل گئی، یزید نہیں رہا. اب جہاں بھی وہ کریکٹر ہے وہ یزیدیت ہے. یعنی اگر یہ لوگ جو آج حق کے مقابلے پر ہیں اگر کربلا میں ہوتے تو یزید کے لشکر میں ہوتے، اور وہ لوگ جو ان طاقتوں کے مقابلے میں ڈٹے ہوئے ہیں اگر یہ کربلا میں ہوتے تو حسین کے ساتھ ہوتے. جو آج بھی کہہ رہے ہیں یا لیتنا کنا معکم فنفوز فوزا عظیما. اب سمجھ میں آیا؟ کیونکہ ابھی انتقام خون حسین مکمل نہیں ہوا. خون جوش مار مار کے اعلان کر رہا ہے کہ ابھی میرا انتقام باقی ہے. جب تک حسین کا بیٹا یہ سارا انتقام نہ لے لے، پوری دنیا پہ حق کا غلبہ نہ ہو جائے، اس خاک شفا کو چین نہیں آئے گا. بیٹا ایک ایک کر کے لگا لے، ٹھہر جا، سن لے، اس کی سن لے پہلے. ایک تو اتنی آہستہ سے وہ نعرہ لگاتا ہے، دوسرا سنتا ہی نہیں ہے. اب لگا دے بھائی. تو بھائی نعرے کی کوئی آواز تو نکالا کر. تیری آواز مجھ تک نہیں پہنچ رہی، ماں تک کہاں پہنچے گی؟ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. تب سمجھ میں آیا؟ مقتل کی خاک کو چین نہیں آئے گا، اس کی آگ ٹھنڈی نہیں ہوگی جب تک ایک ایک قاتل حسین اپنے انجام کو. ہر چیز میں حکمت ہے. زیارت کر کے آتے ہو، اب میرے الفاظ تمہیں یاد آئیں گے. جب خاک شفا کے سرخ ہونے کی زیارت کرو، چین نہیں اس خاک کو.
क्योंकि उस खाक पे हुसैन के जिगर पारों का खून बहा, रसूल के जिगर पारों का खून बहा। ज़हरा व अली की औलाद को किस तरह से लूटा गया, कोई तमीज़ नहीं रखी गई, न बड़ों की, न बच्चों की, न ख़वातीन की, किसी की कोई तमीज़ नहीं रखी गई। इस तरह से लूटा गया, इस तरह से मारा गया। बस हमारे पास अब मसाइब के लिए 3 मजलिसें बाकी बची हैं। आलम क्या था, आलम क्या था, गुर्बत का आलम क्या था। परसों भी मैंने पढ़ा था ना, सीधे सज्जाद की गुर्बत का आलम ये था कि आप फरमाते थे याद करके कि क्या करे वो बेटा जिसके सामने उसके बाबा का बेगोर कफन लाशा पड़ा, उसे दफनाने की इजाजत नहीं। मैंने अर्ज किया था ना, सब अपने अपने लाशें ले गए। एक लाशा और है, शायद उस बच्चे को ये गवारा ना था, उसने सुन रखा था कि सब लाशें ले जाएंगे, रिश्तेदारियों का हक जता जता के मेरे चचा का लाशा रह जाएगा। दोनों किस्म की रिवायात है ना, वो रिवायात जो कहती कि नहीं इस बच्चे का लाशा पामाल हो गया था। मसला है कि घर की कनीज है फिजा, लेकिन आपने कैरेक्टर देखा है। अम्मा फिजा कहते हैं ज़हरा के बच्चे उसे, ये वो कनीज है। यानी गुलाम और कनीज़ों की बात कर रहा हूँ, जौन हैं ये हैं कि इन लोगों ने भाई ये तो चले जाते हैं ना, गुलाम कनीज़, इन पर हुज्जत भी नहीं थी, क्योंकि जनाब जौन से तो इमाम हुसैन ने कह दिया था भाई तुम पर हुज्जत नहीं है, तुम जाओ, तुम्हें आज़ाद कर दिया, तुम्हारी 70-80 साल उम्र हो गई, जाओ अपना बुढ़ापा काटो चैन से, तुम कहाँ यहाँ। नहीं मौला ये तो नहीं हो सकता कि आले रसूल को यूं छोड़कर चला जाओ। फिजा ने छोड़ा, फिजा तो दरबार यजीद में शहजादी के सामने आकर खड़ी हो गई। नहीं हो सकता, खबरदार जो किसी ने कदम बढ़ाया मेरी शहजादी की तरफ, ऐसा हुआ था ना। ये मसला क्या था, चलिए इसी कनीज का जिक्र कर दें आपके सामने आज। फिजा का जब ये दरबार शाम के बाहर पहुंचा है तो यहां भी बहुत देर बाहर रोका गया। 2 सबब हुआ करते थे काफिलों को ठहराने के, दमिश्क के बाहर भी रोका गया था, दरबार के बाहर भी रोका गया था। 2 सबब, एक सबब तो माज़अल्लाह तहकीर करना, तहकीर, अब इससे और अच्छा लफ्ज़ मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता अदब, क्योंकि दूसरे अल्फाज इस्तेमाल करते हुए मुझे उलझन होती है। यूँ कह लीजिए इहानत करने के लिए, तौहीन करने, बिठा दिया बात, बैठे रहो ना, बैठे रहो। और दूसरा सबब ये बताया जाता था कि अभी सजावट मुकम्मल हो रही है, कि यजीद मलून ने जितने भी गैर मुस्लिम जो उस ज़माने में उसके यहाँ थे सफ़ीर, सबको बुलाया था, मेहमान क्या आओ, मैंने एक बागी को कत्ल किया है, आज उनके सर आ रहे हैं और कैदी आ रहे हैं। कैदी बाहर है, दरबार के बाहर शिमर पैगाम लेकर आया कि अब दरबार में दाखिल हो जाओ। ये वो मौका था जब सानिया ज़हरा ने इनकार कर दिया था, नहीं अली की बेटी इस दरबार में नहीं जाएगी। क्यों जानते हैं अजीजों, इतने मरहले तय करके आई। मैंने बताया ना शाम के बाजार का क्या हाल था, परसों आपको बताया, वो भी मरहला तय किया ज़ैनब ने, कूफे का, कूफे के दरबार का, कूफे के जिंदान का। मसला ये था कि यहाँ इन मलूनों ने मुशरिकीन को, काफिरीन को बुला के बिठाया हुआ था दिखाने के लिए। सानिया ज़हरा नहीं चाहती थी कि तुम बदबख्तों अपने ही रसूल की आल को इनके सामने ले जाकर तमाशा बनाओ, इन्हीं की खातिर कि ना करो ऐसा, ना करो, लेकिन नहीं, इसरार है कि जाए। और सानिया ज़हरा ने मना कर दिया कि नहीं ज़ैनब नहीं जाएगी, कत्ल कर सकते हो कत्ल कर दो, इस दरबार में मैं नहीं जाऊंगी। फिर उस वक्त शिमर ताजियाना लेकर बढ़ा था और सैयद सज्जाद की पुष्ट पे उसने ताजियाने बरसाए, कहो अपनी फूफी से दरबार में तो इसी आलम में जाना है। सीधे सज्जाद जंजीरों का लंगर समेटे आगे बढ़े और कहा फूफी अम्मा इसी आलम में दरबार में जाना, ये मरहला तो तय करना है, इस मरहले से गुजरना है, जाना है। बड़ी हसरत से सानिया ज़हरा ने अपने भतीजे को देखा था और देखकर फरमाती है मेरे लाल तू मेरे वक्त का इमाम है, इमाम, लेकिन अभी मुझसे बद्दुआ करने का हक तो किसी ने नहीं छीना, नफरीन का हक तो किसी ने नहीं छीना,
کہتے ہیں کہ ثانیہ زہرا نے بددعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. میں کہتا ہوں کیسے ہاتھ اٹھائے گی؟ ہاتھ تو پس پشت بندھے تھے. رخ انور کو اٹھایا تھا آسمان کی طرف، اور جب رخ انور بلند ہوا تھا تو سامنے نو کے سینہ پہ بھائی کے سر پہ نگاہ ٹھہر گئے. اور کچھ بعید نہیں کہ نو کے سینہ پہ تلاوت کرنے والا سر حسین، اس کی آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے. اے ماں جائے، یہ بعد شہادت ایسا کون سا ظلم ہوا کہ آپ کی آنکھوں سے اشک جاری ہیں؟ نو کے سینہ پہ تلاوت کرنے والا سر حسین گویا ہوا بہن میری ساری محنت اکارت ہوئی جاتی، ساری محنت ضائع ہوئی جاتی ہے. زینب دربار میں جانا ہوگا، یہ امتحان بھی دینا ہے تمہیں، اسی عالم میں جانا ہوگا. پس ثانیہ زہرا نے سر جھکایا، سر نہڑائے ہوئے دربار میں داخل ہوئی. ہاں اتنا ہوا کہ بیویوں نے اپنے حلقے میں لے لیا. یزید نحس جس عالم میں تخت پر بیٹھا ہے میں بیان نہیں کر سکتا، بس اس نے قیدی بیویوں کو دیکھ کر سوال کیا کیا ان میں علی کی بیٹی ہے؟ بتایا گیا کہ ہاں ہے. کہا میرے سامنے لاؤ، کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. اتنا کہا تھا فضہ آگے بڑھی، سامنے آ کر کھڑی ہو گئی. خبردار اگر کسی نے میری شہزادی کی طرف ایک قدم بڑھایا. یزید غصے میں پوچھتا ہے یہ عورت کون ہے؟ بتایا گیا اس گھر کی کنیز فضہ ہے. جلاد کو حکم دیتا ہے آگے بڑھ، اس کنیز کا سر قلم کر دے. ادھر جلاد آگے بڑھا، ادھر فضہ نے دربار میں چاروں طرف نگاہیں دوڑائیں. درجنوں حبشی غلام نظر آئے، انہیں للکار کے کہتی ہے کیا ہوا تمہاری غیرتوں کو؟ میں تمہارے قبیلے کی ایک عورت ہوں، یہ یزید میرے قتل کا حکم دیتا ہے اور تم کھڑے دیکھتے ہو. کم سے کم 40 حبشی تلواریں نیام سے باہر ہوئی، یزید کے سر پہ پہنچ گئے. یہ ہمارے قبیلے کی عورت ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس بھرے دربار میں ہمارے قبیلے کی کسی عورت کو قتل کر دیا جائے. قتل کا حکم واپس لے ورنہ ابھی تلوار چلے گی، ابھی دربار میں خون کی ندی بہہ جائے گی. گھبرا گیا یزید، چلا کر جلاد سے کہا رک جا، ٹھہر جا، آگے مت بڑھنا، اس کنیز کو قتل نہ کرنا. وہ رک گیا، آگے نہیں بڑھا. بس ثانیہ زہرا سے یہ منظر نہ دیکھا گیا. مدینے کا رخ کر کے کہا نانا دیکھ لیا گھر کی کنیزوں کے لیے کتنی شمشیریں بے نیام ہو گئی. کسی مسلمان کی غیرت نہ جاگی کہ آگے بڑھ کر کہہ دیتا میرے رسول کی بیٹیاں. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بارک اللہ بحق محمد و آل محمد. ہمارے اس قلیل عمل کو قبول فرما لے. بس مختصر دعا کریں گے بارک اللہ کسی کو خالی ہاتھ نہ لوٹانا، خاص طور پہ جو مریض ہیں بحق بیمار کربلا سب کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما. آپ سے درخواست ہے آج کی مجلس بسلسلہ برسی مرحوم سید جعفر حسین زیدی و زوجہ مرحومہ مرحوم سید علی جعفر زیدی ابن جعفر حسین زیدی، سیدہ آبرو زیدی بنت جعفر حسین زیدی، مرحوم سید سبتین جعفر زیدی ابن جعفر حسین زیدی، مرحوم سید سجاد حسین گیلانی، اسی خاندان کے دیگر مرحومین، اپنے مرحومین تمام شہدائے ملت اور رہبر معظم کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ 3 بار سورہ اخلاص پڑھ دیجیے گا. شام آ رہی ہے دل پر ہزاروں صدمے اٹھائے بیٹی علی کی. شام آ رہی ہے دل پر ہزاروں صدمے اٹھائے بیٹی علی کی. شام آ رہی ہے دل پر ہزاروں صدمے اٹھائے بیٹی علی کی. شام آ رہی ہے دل پر ہزاروں صدمے اٹھائے بیٹی علی کی. شام آ رہی ہے دل پر ہزاروں صدمے اٹھائے بیٹی علی.
شام آ رہی ہے دل پر ہزاروں صدمے اٹھائے بیٹی علی کی، ہنستے ہیں سارے بازار والے، ہنستے ہیں سارے بازار والے، روتی ہے ہائے بیٹی علی کی، شام آ رہی ہے دل پر ہزاروں صدمے اٹھائے بیٹی علی کی، شام آ رہی ہے دل پر ہزاروں صدمے اٹھائے بیٹی علی کی، جانا ہے اس کو دربار شامی، چاروں طرف ہے مجمع شرابی، جانا ہے اس کو دربار شامی، چاروں طرف ہے مجمع شرابی، زینب کے سر پر چادر نہیں ہے، زینب کے سر پر چادر نہیں ہے، کس طرح جائے بیٹی علی کی، شام آ رہی ہے دل پر ہزاروں صدمے اٹھائے بیٹی علی کی، شام آ رہی ہے دل پر ہزاروں صدمے اٹھائے بیٹی، تھا جس کا بھائی عباس غازی ہے آج قیدی وہ شاہزادی، تھا جس کا بھائی عباس غازی ہے آج قیدی وہ شاہزادی، یہ شور سن کر غیرت کے مارے، یہ شور سن کر غیرت کے مارے، کہیں مر نہ جائے بیٹی علی کی، شام آ رہی ہے دل پر ہزاروں صدمے اٹھائے بیٹی علی کی، شام آ رہی ہے دل پر ہزاروں صدمے اٹھائے بیٹی، چاروں طرف ہے ماحول ایسا جیسے لگا ہو کوئی تماشا، چاروں طرف ہے ماحول ایسا جیسے لگا ہو کوئی تماشا، عباس آجا چادر اڑا جا، عباس آجا چادر اڑا جا، گھبرا نہ جائے بیٹی علی کی، شام آ رہی ہے دل پر ہزاروں صدمے اٹھائے بیٹی علی کی، شام آ رہی ہے دل پر ہزاروں صدمے اٹھائے بیٹی علی کی، شام آ رہی ہے دل پر ہزاروں صدمے اٹھائے بیٹی علی، برسا رہے ہیں پتھر ستمگر، لگتے ہیں پتھر بی بی کے سر پر، برسا رہے ہیں پتھر ستمگر، لگتے ہیں پتھر بی بی کے سر پر، بازو بندھے ہیں بے بس ہے خود کو، بازو بندھے ہیں بے بس ہے خود کو، کیسے بچائے بیٹی علی کی، شام آ رہی ہے دل پر ہزاروں صدمے اٹھائے بیٹی علی کی، شام آ رہی ہے دل پر ہزاروں صدمے اٹھائے بیٹی علی، ہنستے ہیں سارے بازار والے، ہنستے ہیں سارے بازار والے، روتی ہے ہائے بیٹی علی کی، شام آ رہی ہے دل پر ہزاروں صدمے اٹھائے بیٹی علی کی، شام آ رہی ہے دل پر ہزاروں صدمے اٹھائے بیٹی علی کی، صلوات۔